تھوڑی دیر میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا یار ہماری مسجد سے جب ندا لگ رہی ہے اس کا مطلب دنیا میں ہر شخص جانتا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے میسنجر ہیں. حی علی الصلاۃ, آؤ. جب یہ سب باتوں کا اقرار کرتے ہو تو پھر سو کیوں رہے ہو؟ صحیح ہے نا؟ کتنی واضح اذان ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر سو کیوں رہے ہو بھائی؟ حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. فوراً اسکال ہوگا بھائی ہم اپنی نیند قربان کر کے نماز کے لیے جائیں, ملے گا کیا؟ حی علی الفلاح, کامیابی ہے اس میں, اس کی طرف آ جاؤ. کتنا واضح کلام ہے یا نہیں ہے؟ تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک اذان ہے, یہ تو الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا. تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے اب تک, زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں. سمجھ لیں وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے, مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کبھی کس طریقے سے, کبھی کوئی واقعہ سنا کے, کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے, کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے, کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے. اس کا ہدف ایک ہی ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب سوال پیدا ہوتا بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ, کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں. وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف اسٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا آپ کا. پھر گورے والی لائف اسٹائل آپ کا رہے گا نہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن یہ بار بار کہتا ہے, میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی, قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ تعبدوا الا اللہ. اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا. ہم نے نوح کو بھیجا اللہ تعبدوا الا اللہ, عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہے ہیں اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں, اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے گا. پہلی بات, اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا. آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے, کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی, اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے, کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے, ایک سیل پیدا ہوا. ادھر توجہ, ایک سیل پیدا ہوا, اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا, ترقی کی, پودے کی شکل اختیار کی, ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی, پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا, پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا, پھر وسیم بھائی بن گیا, پھر غفار بھائی بن گئے. ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا, ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا, پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو. ایک نظریہ یہ ہے, اس میں خدا کو کیا کر دیا؟
خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے یار. اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی, یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں. سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی, تو میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, تم لوگوں نے غائب کی. ایک نظریہ یہ ہے, صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے, خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے, سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا انسان. تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں, دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے, ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ کیا ہے, یہ خود نہیں ہوئے الگ. ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے, ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے, کیا جاتا ہے. اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے. بندر سے انسان نہیں بن سکتا. اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی, ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا. بندر نے ارتقا کیا نا بھائی, ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے, اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے. ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی, ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے, وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان, بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا, اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ, بالکل 100% بکواس کی ہے ڈارون نے, جھوٹ بولا ہے وہ. کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو. لیکن تھوڑا سا میں اس کو, تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے. آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا, کھربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا وہ, کھربوں سال میں بھی. آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہوں اور کھربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے. تو کھربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں, پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے, کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ. اب ایک بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے, جو اوریجنل نہیں ہے, کھربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ, مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے, اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟
تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے, بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں, تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں پلاسٹک گلاسز ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا, مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے, تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں, اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے, اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں یہ 1 بھی نہیں ہے 2 ہیں, 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں 2 کیمرے ہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی, خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے, ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا, یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی, یہ اس کی صفات ہم جانتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے, ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا تھیوریز, ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی, وہ تو بول لو بھائی کیا وہ ہمیشہ, جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی, اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی, چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے, یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں, غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر, ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے, کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی بھی نہیں ہے, جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس نظریے جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, اس سے مسئلہ حل یار بول لو نا یار, نہیں ہوتا اس سے مسئلہ. لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے, سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, بھائی کسی نے کیا کیا ہے. حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے, وہ نظریے دے کے چلا گیا, لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, چل گیا تو چلے گا, نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے, لیکن کیا کریں ہیں, بس ہے جس نے بنایا ہوگا, اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ, زنا مت کرو, شراب مت پیو, یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا.
تو بھائی ہم کیوں مانے کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے، بنایا، اس کو کیا غرض کو جنت جہنم، یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا؟ اس کا زر بہت بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی، میں نے بنا دیا، بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے، چھوڑ دیا۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، اللہ۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے، تو پتہ نہیں کون ہے، کیا نام ہے، بس گاڈ ہے، لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے، اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں، وہ باتیں کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے، اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ۔ وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں، وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی میں زندہ ہوں، القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے، میرا ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی، بڑا ہے، العظیم، بہت عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر، پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا، دونوں کے ملاپ سے انسانوں، مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، موسیٰ کو تورات دی۔ جو یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے، جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے، اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے، میں نکالتا ہوں، شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا۔ اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے، اپنا تعارف بھی کر رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے، کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، ساری باتیں کر رہا ہے۔ اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ ہم کہیں گے بھائی اگر تم جس کو خدا مانتے ہو وہ سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ والا غلط ہے، یہ لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو مجھے بتاؤ، امریکہ سے 2 سفیر آئے آپ کے پاس، امریکہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے، اس کے سفیر کو ویلیو دی جاتی ہے، وہ آ گیا دی 2 سفیر، اسلام آباد، دونوں گزرے ایک ساتھ۔ اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں اصل سفیر ہوں اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اس پہ سائن کریں، اس پہ سائن کریں۔ دوسرا چپ گھنا بن کے بیٹھا ہے، یہ والا اپنا کارڈ بھی دکھا رہا ہے، اپنا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، چپ بن کے بیٹھا۔ ہم سارے، ہماری گورنمنٹ، ہمارا سفیر سارے معاہدے کر رہا ہے اس کے ساتھ جس کے پاس کارڈ بھی ہے، جو پیغام بھی لے کر آیا بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، اگلی دفعہ کس کو لان، استغفر اللہ، یعنی یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں۔ میرے منہ سے نکل گیا اگلی دفعہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا۔ اچھا خیر، مجھے بتاؤ امریکہ کے 2 سفیر آئے، ایک چپ بیٹھا ہوا ہے گھنا بن کے، ہم سارے معاملات اس سے کر رہے ہیں۔ اور آسان مثال دیتے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ آپ کے گھر میں بچی کے رشتے کے لیے 2 بندے آئے، ایک کا بڑا اچھا گیٹ اپ، بیس کوٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے، سوٹ میں بڑا مزیدار، یعنی ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہے کوئی رشتے ہی کے لیے آیا ہوگا۔ آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی انکل میری یہ جاب ہے، میں یہ کرتا ہوں۔ اچھا بیٹا اگر جب شادی ہو جائے گی اپنی وائف کو رکھو گے کہاں؟ جی میں نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، میں وہاں رکھوں گا۔ اور کیا کرو گے؟ پوری باتیں کر رہے ہیں۔ جب جانے لگا نا تو کہہ رہا ہے اصل میں سفیر یہ ہے، میں نہیں ہوں، سوری رشتہ لینے یہ آیا تھا، میں نہیں آیا۔ تو غصہ آئے گا تو کم بخت جب 1 گھنٹے سے میں اس سے انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں اتنی دیر سے؟ اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھوٹتا نا، بولتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں ہوں، وہ جھوٹا ہے میں ہوں۔
اتنی سینس اس آدمی میں بھی ہوتی ہے جو کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہوا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ لگاؤ کہ انکل یہ نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں۔ تو جو خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جب ہمارا والا خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے، وہ احکامات بھی دے رہا ہے، تو جو سچی مچی کا خدا ہے کچھ تو کرے نا، وہ بولے کہ یہ لوگوں دھوکے میں نہ ہو، یہ اصل خدا نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں۔ تو ہم گونگے بہرے کو خدا نہیں مانتے، جو نہ آج تک بولا ہے نہ منہ سے کبھی کچھ پھوٹا ہے۔ وہ یہ پھوٹا کا لفظ میں کراچی کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں، کہتے ہیں نا تو پھوٹ تو صحیح منہ سے، کچھ کہتے کہ نہیں کہتے؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کچھ تو بول۔ جو خدا بولتا ہی نہیں ہے بھائی، تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تورات بھی نازل کر رہا ہے، جو انجیل بھی نازل کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے، ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں، اور سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی، اس کی میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دو سفیر آپ کے پاس آئے، ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں۔ آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی، بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر، پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے۔ دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی، اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے، واپسی پہ ٹماٹر لیتے ہوئے آنا، ادرک لیتے ہوئے آنا۔ تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے، تو سفیر نہیں۔ ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری نیچر کو اپیل نہیں کرتی، وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی، وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے۔ وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے، یہ اونچی قوم ہے، یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے۔ خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ قرآن عربوں کو کہہ رہا ہے، یہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی، ان کو کہہ رہا ہے اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا، اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، اس قبیلوں صرف تمہارا ایک تعارف ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے، افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو، اس کی تعلیمات دیکھو۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ۔ ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے، خدا تمہیں وصیت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی، گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی، یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی۔ بیٹے کو دگنا، بیٹی کو آدھا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا، جو کہ ہوتا نہیں ہے، مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ، لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا، اولاد ہے تو 25% ملے گا۔ اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تم پہلے مر گئے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر 12.5% ملے گا ان کو۔ جہاں سے قرآن کے حکام اٹھا کے دیکھو، نیچر کو بھی اپیل کر رہے ہیں، کھوپڑی میں بھی آ رہے ہیں وہ احکام۔ ایک پیغام ہے بھائی، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہ بھی مانا کوئی کریٹر ہے، اور کریٹر کے بارے میں بھی ہم کنفیوز نہیں ہیں۔ وہ کون ہے جو اپنا انٹروڈکشن کروا کے کہتے ہیں میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔